الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے عزت کا ایک معیار ہمیں دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو تقوی والا ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ایک ہی ہے جو تقوی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کرنے کے لیے اسلام دیا۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی شخص کوئی اور دین لے کر آئے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسے لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے، یعنی ناکام ہو جائیں گے۔ تو عزت تقوی میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے۔ ہم میں سے اگر کوئی شخص بھی چاہتا ہے کہ ہمیں عزت بھی ملے، ہم کامیاب بھی ہوں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا پڑے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس معیار کے مطابق ہمارے لیے پھر ہسٹری کے اندر بہت سی ایگزامپلز بھی چھوڑ دیں، جنہوں نے اس معیار کو اپنایا اور اس پہ یقین کیا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہو گئے۔ چاہے ان کے پاس مال تھا یا نہیں تھا، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں یا نہیں تھیں، محلات تھے یا نہیں تھے، سونے چاندی تھے یا نہیں تھے، ظاہری طور پہ وہ خوبصورت تھے یا نہیں تھے، یہ سب چیزیں اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معیار کے مطابق کامیاب لوگ بھی ہمیں دکھا دیے اور ناکام لوگ بھی دکھا دیے۔ بلال رضی اللہ عنہ نہ مال، نہ خوبصورتی، نہ حسب نسب، نہ خاندان اچھا، اور کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ لیکن اسلام میں آنے کے بعد ان کا مقام کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے بلال، میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ ایک غلام حبشی کالے رنگ کے، لیکن قدموں کی آواز جنت میں سنی جا رہی ہے۔ دوسری طرف عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، اس کے پاس مال بھی تھا، شہرت بھی تھی، خوبصورت بھی تھا، دنیا میں اس کے پاس سرداری بھی تھی، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام کے خلاف ہو گیا، تو کیا ہوا کہ منافقین کی لسٹ میں شامل ہوا۔ اور منافقین کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور یہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو یہ معیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح طور پہ بتا دیا۔ فرعون جس کے پاس سب سلطنت تھی، بادشاہ بھی تھا، دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن کیا ہوا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا تھا، اللہ کے خلاف بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو ایک نشانہ، ایک عبرت کا نشان بنا کے چھوڑ دیا۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے فالوورز کو کامیاب کیا۔ تو یہ معیار اللہ تعالیٰ نے جو دیا، یہ معیار آخرت تک یہی معیار چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قادسیہ کی جنگ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ربیعہ بن عامر کو رستم کی طرف اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا۔ تو جب ان کو بھیجنے لگے تھے تو سعد بن ابی وقاص نے ربیعہ بن عامر کو اپنے پاس بلایا، اور آ کے جب وہ ان کے پاس آئے تو ان سے کہا کہ تم جب رستم سے ملنے جاؤ گے تو تم اپنی وضاقتہ تبدیل نہیں کرو گے، اپنا حلیہ تبدیل نہیں کرو گے۔ ربیعہ بن عامر جو تھے وہ فقراء صحابہ میں سے تھے، کپڑے بھی کوئی بہت اچھے نہیں تھے پہننے کے لیے، گھوڑا بھی ان کے پاس بالکل لاغر سا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جب اس سے ملنے جاؤ گے تو اپنے اسی حلیے میں جاؤ گے، یعنی جو لباس ہوگا اسی میں جاؤ گے، جو گھوڑا تمہارے پاس ہے اسی حلیے میں جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی بھی چیز میں اپنی عزت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے
تو ہمیں اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا اور رسوا کر دے گا. تو ہماری عزت جو ہے اللہ تعالیٰ نے لباس میں نہیں رکھی, گاڑیوں میں نہیں رکھی, مال میں نہیں رکھی, اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھی ہے. اور صحابہ نے اس چیز کو سمجھا تھا اور عمل کیا تھا, اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور عزت عطا فرمائی, اور آخرتی کامیابی بھی ان کے لیے. تو آج اگر ہم دیکھیں تو بحیثیت مسلمان ہم بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں, اور پوری دنیا کا اگر ہم جائزہ لیں تو مختلف جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے, اور پھر اس کے بعد والا, اور پھر اس کے بعد والا, اور پھر اس کے بعد والا. یعنی جو اس دور سے ہم دور چلتے چلے جائیں گے, ہمیں حالات میں تبدیلی آئے گی, وہ دور آئیڈیل نہیں ہوگا, اسلام پہ چلنا مشکل ہوگا. تو اب ہمیں پہلی چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ ہم اس آئیڈیل دور میں نہیں ہیں, اور ہم اب جس دور میں رہ رہے ہیں یہ آسان دور نہیں ہے اسلام کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, اور مشکلات بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں مسلمانوں کے لیے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. یا تو ہم صرف بیٹھے رہیں اور ایک دوسرے کو کمپلین کرتے رہیں, روتے رہیں, دیکھیں جی ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, دیکھیں جی ہمارے ساتھ ہی زیادتی ہوتی ہے. اس کے بارے میں ایک شعر بھی ہے کہ اقبال نے فرمایا, رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کہ یعنی ایک جو شکوہ ہے اس میں علامہ اقبال نے کیا کہا کہ ایک شکوے کے طور پہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کیا شکوہ کرتے ہیں. آج اگر ہم دیکھیں تو ہم بھی یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری رحمتیں تو دوسروں کے اوپر ہیں, جو نان مسلمز ہیں, جو آپ پہ ایمان بھی نہیں رکھتے, ساری کی ساری رحمتیں تو آپ کی ان کے اوپر ہیں. اور جتنی مشکلات ہیں, جتنی بجلیاں ہیں, جتنی بھی پرابلمز ہیں, وہ سارے مسلمانوں کے اوپر ہیں. حالانکہ ہم تو آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اللہ کو ماننے والے ہیں, اس کے باوجود ہم ہی مشکل میں ہیں. تو یہ مشکلات ہمارے اوپر جو ہیں, اس کی ہمیں بات کریں گے کہ یہ مشکلات کیوں ہیں ہمارے اوپر, اور اس کی وجہ کیا ہے. اور پھر نہ صرف ہم وجہ کی بات کریں گے کہ جو وجوہات ہیں انہی وجوہات کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو وہی ہمارے سولوشن بھی بن جائیں گے. مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ جھوٹ مت بولو, تو جب ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا, جھوٹ ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا ایسی ریزنز ہیں, وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اس سچویشن کا شکار ہیں, ان مسائل کا شکار ہیں, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم آہستہ آہستہ اس چیز سے نکل سکیں. تو ان وجوہات پہ آنے سے پہلے ایک چیز امپورٹنٹ ہے سمجھنا ہمارے لیے, وہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے طور پہ ذہنوں کو ہمیں پریپیئر کرنا ہے کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, ان حالات سے نکلنے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اصل فرسٹریشن کب ہوتی ہے, ڈسپریشن کب ہوتی ہے, کہ جب ہم فوری طور پہ سولوشن چاہتے ہیں کہ یار اب کوئی مسئلہ ہوا تو بس امیجیٹلی اس کا کوئی سولوشن نکلا ہے. کیونکہ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی, یہ ریئلائز کرنے کی ہے کہ ان حالات میں جب ہم پہنچے ہیں تو امت مسلمہ کوئی 1 سال 2 سال 10 سال میں نہیں پہنچی, ہمیں کئی صدیاں لگی ہیں, نسل در نسل ہم ڈیگریڈ ہوتے رہے, اور آج ہم ان حالات میں پہنچے ہیں. تو نکلنے کے لیے بھی کیا ہے کہ کوئی امیجیٹ سولوشن نہیں ہے, ہمیں محنت کرنی پڑے گی. این ممکن ہے کہ شاید ہم نہ ان حالات کو بہتر ہوتے ہوئے دیکھیں, لیکن ہماری آنے والی نسل اس چیز کو دیکھے. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہم جس وقت پہ موجود ہیں, ہم یہ ایک جو جنریشن ہے, ہم اپنا کام کر کے جائیں تاکہ آنے والی جنریشن ایک نیچے جانے کے بجائے وہ آگے جانا شروع ہو. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب گاڑی بہت تیزی سے جا رہی ہوتی ہے تو, اور پتہ ہے کہ آگے کھڈا ہے, اور کوئی شخص بریک نہیں لگائے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ کھڈے میں گرے گی. لیکن اگر انسان کو پتہ ہے کہ آگے کھڈا ہے اور کوئی شخص بریک پہ پاؤں رکھ دے تو وہ آہستہ آہستہ کر کے ایک سٹیج پہ جا کے رک جائے گی اور کھڈے میں گرنے سے بچ جائے گی. لیکن کسی نے بریک تو لگانی ہے, اگر بریک نہ لگائی جائے تو رکنے کا تو چانس ہی ختم ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے نیچے آئے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے کہ ہمیں اس کو روکنا ہے کہ ہم مزید نیچے نہیں جائیں, اور پھر اس کے بعد ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو ہم اس جنریشن میں اگر ہم بہتری کی طرف پہنچے نہیں بھی تو ہمارا کام کیا کہ ہم نے ایٹ لیسٹ بریک پہ پاؤں ضرور رکھنا ہے, ان چیزوں کو روکنا ضرور ہے جن کی وجہ سے ہم لوگ ان حالات میں پہنچے. تو اس ٹاپک کے اوپر بات تو بہت لمبی کی جا سکتی ہے اور بہت ڈیٹیل میں کی جا سکتی ہے, لیکن مختصراً بات کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ صرف ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیا جائے کہ وہ کیا پوائنٹس ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ ان پوائنٹس کے اوپر ڈیٹیل میں بھی کبھی بعد میں الگ الگ بات کی جا سکتی ہے. آج ہم جو کھڑے ہیں, جن حالات کا ہمیں سامنا ہے, اس میں جو
سب سے پہلی وجہ ہے ہم کیوں اس جگہ پہنچے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب دی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے راستے دکھائے تھے اور آخرت کی کامیابی کے بھی راستے دکھائے تھے. اور جس جگہ پہ ہمارے لیے سارے سولوشنز موجود تھے ہم نے اسی کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے ذہن سے ان تمام مشکلات سے حل نکالنے کی کوشش کی. اور انسان چونکہ خود جاہل ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ انسان کیا ہے؟ جاہل ہے. تو ہم اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر خود سے راستے نہیں نکال سکتے. ہمیں ایسے علم کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ان حالات سے نکل سکیں. تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ چونکہ ہماری زندگیوں سے نکلی اور آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ہم لوگ اس زوال کا شکار ہوئے. اور نہ صرف نکلی بلکہ ہم نے اس قرآن کو ایسے چھوڑا کہ اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا. بنی اسرائیل کو جو کتاب دی گئی تھی ان کا ایک رویہ تھا اس کتاب کے ساتھ، جس رویے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 85 میں جس کا ذکر کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اس کتاب کے کسی حصے پر ایمان لاتے ہو اور کسی کا انکار کرتے ہو. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کے رہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بھی شدید ترین عذاب دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. تو یہ ایٹیچیوڈ کہ اپنی کتاب کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرنا، پک اینڈ چوز کرنا، جو چیز ہمارے لیے آسان ہے اس کو لے لینا، جو عمل میں خود کر رہا ہوں اس کے اوپر پوری دنیا کو بتانا ہے کہ یہی کرنا ضروری ہے، اور جن جگہوں پہ مشکلات آ رہی ہیں، جس حکم پہ چلتے ہوئے ہمیں دنیا کے مفادات کے اندر مسئلہ آ رہا ہے، ہمارے پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ کمپرومائز ہو رہے ہیں، ان اعمال کو چھوڑ دینا. تو یہ کیا ہے کہ اس کتاب کو اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرنا ہے. آج ہم دیکھیں تو بحیثیت امت مسلمہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جس کو نماز پڑھنا آسان لگتی ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن سود پہ کاروبار بھی چل رہا ہے. جس کو قرآن پڑھنا آسان لگتا ہے، صدقہ کرنا آسان لگتا ہے، وہ صدقہ کرے تھے لیکن کیا ہے کہ بغیر پردے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. جہاں پہ آپ کو لگا کہ ذکر کرنا ہے تو ذکر تو چل رہا ہے، لیکن جب بزنس کے اندر آتے ہیں تو جھوٹ بول کے اپنی چیز کو بیچ رہے ہیں، ملاوٹ بھی چل رہی ہے. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے یہ پورے دین کے طور پہ ایک پیکیج دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں داخل ہو پورے کے پورے. تو ہمیں اس قرآن کو، اس اسلام کو پورے پیکیج کے طور پہ لے کے چلنا ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اپنی خواہش کے اوپر چلتے رہیں گے، تو پھر ہم ان حالات سے کبھی بھی نکل نہیں سکتے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہمیں دوبارہ کنیکٹ ہونا ہے. اور نہ صرف کنیکٹ ہونا ہے بلکہ کیا مطلب ہے اس جو قرآن ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے ہم نے اس کو کھولنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ سب ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازمی ہے اس کے حقوق کو پورا کرنا. تو قرآن جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سربلندی عطا فرمائی تھی، اور اسی کو ہم نے چونکہ چھوڑا تو ہم کیا ہوا؟ ہم زوال کا شکار ہو گئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی قوموں کو ذلیل اور رسوا کرے گا. یعنی جو لوگ اس کتاب کے اوپر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ نے سربلندی عطا فرمائے گا، اور جو اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے اعراض کریں گے، اس کو پس پشت ڈال دیں گے، وہ لوگ دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو کوئی بھی ہمارا ذکر یعنی قرآن سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کی دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی ایسے لوگوں کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. تو آج ہمارے اوپر یہ جو تنگی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ کیا کہ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. تو ہمیں اس کا سولوشن کیا ہوا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے اور دوبارہ ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن سے کنیکٹ ہونا ہے. خود بھی کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی کہنا ہے کہ سب اس قرآن کو روزانہ پڑھیں، ہفتے میں ایک دفعہ نہیں، ایوری ڈے وی ہیو ٹو ڈو اٹ. ہمیں روزانہ پڑھنا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سولوشن نہیں ہے. دوسری چیز جو ہمارے ان حالات میں پہنچنے کی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی. اللہ کی نافرمانی، ہر عمل میں اللہ کی نافرمانی. رومیوں کو جب شکست ہوئی
مسلمانوں کو فتوحات ہو رہی تھی, مسلمان جو ہے وہ علاقے فتح کرتے چلے جا رہے تھے, تو روم اس وقت کی بڑی پاورز میں سے تھی, سپر پاور میں تھی. جب رومیوں کو شکست ہوئی تو رومی شکست کھا کے ہرقل کے پاس گئے, جو اس وقت کا ایک اور علاقے کا جو تھا وہ امیر تھا. تو اس نے ان رومیوں سے پوچھا کہ جن لوگوں سے تم شکست کھا رہے ہو, تم لوگ ہلاک ہو, مجھے ان کے بارے میں بتاؤ کہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ کیا جن سے تم شکست کھا رہے ہو وہ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہماری طرح کے انسان ہی ہیں, یعنی فزیکلی تو وہ بھی انسان ہی ہے, کوئی جن نہیں ہے, کوئی فرشتہ نہیں ہے, ہماری طرح انسان ہے. انہوں نے کہا جب بھی تمہارا مقابلہ ان سے ہوتا ہے کیا وہ تم سے تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, جب بھی ہمارا ان سے سامنا ہوا ہم ہمیشہ تعداد میں ان سے بہت زیادہ ہوتے تھے, لیکن وہ ہمیشہ تعداد میں بہت کم ہوتے تھے. تو پھر یہ بات جب چل رہی تھی تو ان میں سے جو رومیوں میں سے جو ایک اہل علم تھا, عقل مند انسان تھا, وہ بولا, کہنے لگا اس سے کہ ان کی جو فتح کی وجہ ہے, ان کی کامیابی کی وجہ ہے وہ کیا ہے. کہنے لگا وہ لوگ, لیکن وہ لوگ کیا ہیں کہ وہ لوگ رات کو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں, دن کو روزہ رکھتے ہیں, اچھائی کی تلقین کرتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, آپس میں انصاف کرتے ہیں, اور جو عہد کرتے ہیں ان اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں. یہ اس نے مسلمانوں کی صفات بتائیں کہ یہ لوگ اس وجہ سے جو ہے یہ آگے جا رہے ہیں. اور پھر اس نے کہا اور ایک طرف اور دوسری طرف ہم لوگ ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں, عہد شکنی کرتے ہیں, اچھائی سے روکتے ہیں, برائی کی دعوت دیتے ہیں, اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں, زمین میں فساد مچاتے ہیں, آپس میں ظلم کرتے ہیں. یہ اس نے بتائیں ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں. جب ہرقل نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ تم نے بالکل سچ کہا ہے, تم نے بالکل سچ کہا ہے. آج ہم اپنا جائزہ لیں, کدھر ہیں جو رات کو کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے پکارتے ہوں؟ کدھر ہے جو دن کو روزے رکھتے ہوں؟ کہاں ہے جو لوگ انصاف سے کام لیتے ہوں؟ کدھر ہیں وہ لوگ جو اچھائی کی تلقین کرتے ہوں اور برائی سے روکتے ہوں؟ ہم اپنا جائزہ لیں, ہمارے اندر وہ صفات ہیں جو ان کی ناکامی کی صفات تھیں. شراب پیتے تھے, کیا مسلمان شراب نہیں پیتے؟ آج مسلمان شراب پیتے ہیں. میں ابھی ریسنٹلی بزنس ٹرپ پہ تھا, تو ایک ہمارے جو ری سیلر ہیں اس سے میری میٹنگ ہوئی, تو ڈسکشن ہو رہی تھی ایک ڈیل کے بارے میں. تو میں اس سے پوچھ رہا تھا کہ میں نے کہا کہ یار یہ اس ڈیل کو ون کرنا ہے تو ہماری پروڈکٹ بھی بہت اچھی ہے, پرائز بھی ہم اچھی دیں گے. میں اپنی بات کر رہا تھا, تو ساری بات سننے کے بعد مجھے کہتے ہیں یار تیمور بھائی یہ پروڈکٹ اور یہ پرائز اور یہ اسٹریٹجی اور یہ محنت آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کے اندر ایک مسئلہ ہے, یہ بڑی ڈیلز آپ نہیں ون کر سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں ون کر سکتے؟ کہتے ہیں آپ کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں آپ پیتے پلاتے نہیں ہیں, آپ شراب نہیں پیتے, اور جو بڑی ڈیلز ہوتی ہیں زیادہ تر لوگ رات کو بیٹھ کے آپس میں شراب پیتے ہیں اور اس شراب کی گیدرنگ کے اوپر جو ڈیلز جو ہے فائنلائز ہوتی ہیں. تو میں نے کہا پھر مجھے نہیں چاہیے تمہاری ایسی ڈیلز, تھینک یو ویری مچ. تو مجھے پھر کہنے لگا کہ آپ کیوں نہیں پیتے؟ ہم باقی اتنے سارے مسلمانوں سے ڈیل کرتے ہیں, وہ تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے پیتے ہیں. تو مسلمان آج کیا ہے, شراب کوئی مسلمانوں کے نزدیک بھی کوئی بہت بری چیز نہیں سمجھی جاتی. تو شراب مسلمان پی رہے ہیں, زنا امت مسلمہ میں چل رہا ہے, بے حیائی چل رہی ہے, اور برائی کو پروموٹ کرنا چل رہا ہے, اچھائی کو روکنا چل رہا ہے. آپ اچھی بات کریں, کسی کو نیکی کی تلقین کریں تو آپ لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے, ڈیگریڈ کریں گے کہ یار تم ہر جگہ پہ بیٹھ کے کیا اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو. سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے, لوگ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. لوگ ادھر آئے ہوتے ہیں پارٹی کرنے کے لیے, انٹرٹینمنٹ کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے, تم بیٹھ کے ان کے سامنے نماز کی باتیں شروع کر دیتے ہو. ان کو کہتے ہو یار قرآن پڑھا کرو, تم باقی لوگوں کا بھی ماحول خراب کرتے ہو. تو برائے مہربانی یہ جو دین کی جو باتیں ہیں نا, تم اس کو اپنے پرسنل کیپیسٹی میں کیا کرو, اس کو لوگوں کے اندر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ مسلمانوں کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں, مسلمان خود اس چیز میں ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں کہ دین کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب چیزیں اگر دیکھی جائیں کہ جو اس وقت ان لوگوں کی شکست کی وجہ بن رہی تھی, آج امت مسلمہ کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. ہماری ہی بہنیں بے پرد ہو کے روڈ کے اوپر پھر رہی ہوتی ہیں, اور ٹی وی کے اوپر ایڈز کے اندر ہوتی ہیں, سی تھرو کپڑے پہن کے سب کچھ چل رہا ہے.
آنے والی جو اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے وہ بھی مسلمان، ویڈیو بنانے والا بھی مسلمان، ریکارڈنگ کر کے اس کو میڈیا کے اوپر لانے والا بھی مسلمان، دیکھنے والے بھی مسلمان، تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ واٹ ایلس ڈو وی ایکسپیکٹ؟ ہمارے ہی مسلمانوں میں کیا ہے، سود کے اوپر کاروبار چل رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے کہ ہماری زوال کی وجوہات کیا ہیں اور ان سے ہم نہیں نکلیں گے، تو ہم ایک خواہش تو کر سکتے ہیں کہ بس اچانک کچھ ہو جائے، لیکن یقین رکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ دیر از نو شارٹ کٹ فار دیٹ، کہ بس آج ہم رات کو سوئیں گے اور صبح اٹھیں گے تو اچانک پتہ لگے گا جی کہ پورے مسلمانوں کو دنیا میں عزت ملنا شروع ہو گئی ہے اور لوگ آپ کی عزت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ مسلمان جو ہے بڑی کامیاب ہو گئے ہیں۔ جب تک ہم ان بیسکس کو اپنی ٹھیک نہیں کریں گے تب تک ہم ان حالات سے نہیں نکل سکتے۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا۔ ہمیں اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہوگا۔ جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے ہمارے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز جس وجہ سے ہم لوگ ان حالات میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہے فرقہ واریت، آپس میں گروپ بن جانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں فرقہ واریت مت کرو، تفرقہ مت کرو، گروپس مت بنو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن دیا ہمیں، حقیقت میں ہمارا جو کنیکشن پوائنٹ ہے وہ قرآن ہی بنتا ہے۔ اس کا بھی حل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جب تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو فرقہ واریت خود ہی ختم ہو جائے گی۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان ہی قرآن کے اوپر نہیں آ رہے، مسلمان ہی ایک قرآن کی تعلیمات کے اوپر اکٹھے نہیں ہو رہے۔ تو جب تک ہم قرآن کی تعلیمات پہ اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک ہمارے اندر سے فرقہ واریت بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ایمان والوں کے ہاتھ میں ہے، ایمان والوں کے ہاتھ میں۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے ہاتھ میں اگر ایک سرا اور دوسرا سرا اگر ہم مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ہر قسم کی گمراہی سے بچائے گا۔ لیکن یہ جس نے یہ سرا چھوڑ دیا تو پھر اس کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ گمراہی سے بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ گارنٹی اس کے لیے کہ جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا ہوگا۔ تو اس لیے زندگی میں کیا ہو، جو کچھ بھی ہو، نو میٹر واٹ ہیپنز ان یور لائف، اپنی زندگی میں قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اگر قرآن سے ہم دور ہو گئے تو ہم اسی جگہ یہی حالات ہوں گے جس میں ہم اس وقت موجود ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان آپس میں کسی بات کے اوپر مختلف رائے نہیں رکھ سکتے۔ ہم اکثر اس میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی دو رائے ہیں اگر تو مسلمان ہی آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ کسی ایک حکم کے اوپر ایک انسان ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک طریقے کو لے رہا ہو اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دوسرے طریقے کو لے رہے ہوں۔ اگر دونوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک طریقہ لے رہا ہے اور کوئی دوسرا طریقہ لے رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی، ایک دوسرے کو حقیر نہیں سمجھنا، ایک دوسرے کو نیچا نہیں دکھانا، اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ کے دوسرے کو غلط سمجھنا، یہ چیز ہم نے نہیں کرنی۔ اور اس کے بہت سی ایگزامپلز موجود ہیں صحابہ کے دور میں کہ صحابہ بھی بہت سی چیزوں میں مختلف اعمال کیا کرتے تھے۔ روزے کی ایگزامپل لے لیں، سفر کی حالت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت دی کہ اگر سفر کی حالت میں ہو تو روزہ چھوڑ دو اور بعد میں تم اس کو پورا کر لو۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بعد میں رکھ لینا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سفر میں ہوتے تھے تو ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے تھے جو روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور کچھ لوگ ہوتے تھے جو روزہ نہیں رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ جو لوگ روزے کی حالت میں ہوتے تھے وہ نہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے اور جنہوں نے نہیں رکھا ہوتا تھا وہ رکھنے والوں کو ملامت نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دو مختلف اعمال ایک ہی جگہ پہ چل رہے ہیں، لیکن یہ گروپ یا یہ لوگ جو اس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ دوسرے گروپ کو لعن طعن نہیں کر رہے، برا بھلا نہیں کہہ رہے، گمراہ نہیں کہہ رہے، ان سے نفرت نہیں کر رہے، اور اپنے گروپ میں پولیٹکس چلا کے دوسرے گروپ کے خلاف جو ہے نفرتیں نہیں پھیلا رہے۔ اور یہ گروپ بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ عمل کر رہا ہے لیکن یہ بھی اس گروپ کے خلاف پولیٹکس نہیں کر رہا، نفرت نہیں پھیلا رہا۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم کسی بھی عمل میں فقہی طور کے اوپر مختلف رائے رکھتے ہیں تو یہ جو گروپ ہوتا ہے اپنے فالوورز کو ایسا بھڑکائے گا
کہ دوسرے والے کے خلاف جب تک نفرت نہیں پیدا ہوگی تب تک اس کو سکون نہیں آئے گا. یا یہ دوسری طرف یہ والا گروپ اس ڈیفنس میں اتنا آگے چلا جائے گا کہ جب تک یہ اپنے لوگوں میں نفرت نہیں پھیلائے گا اس کو بھی سکون نہیں آئے گا. اور الٹیمیٹلی ہو کیا رہا ہے؟ ادھر بھی مسلمان ہے اور ادھر بھی مسلمان ہے. یہ اس کو نفرت سے دیکھتا ہے اور یہ مسلمان اس کو نفرت سے دیکھتا ہے. یہ اس کو گمراہ کہہ رہا ہے اور یہ والا اس کو گمراہ کہہ رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا ہوگا. اگر کسی کی مختلف رائے ہے تو آپ اپنی رائے اس کے سامنے رکھ دیجئے. دیٹس اٹ. لڑائی جھگڑا کرنا، دوسرے کے اوپر فتوے بازی کرنا اور غصہ کرنا، نفرت کرنا، اشتعال پھیرانا لوگوں کو، یہ سب چیزیں اسلام میں منع ہے. ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. آج اسی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے کہ اس فرقہ واریت کا شکار ہے کہ ہمارے اندر ایک تو علم کی کمی، دوسرا صبر کوئی نہیں. کیونکہ ہماری رائے کے خلاف جب کوئی چیز جاتی ہے تو ہمیں ویسے ہی ہضم نہیں ہوتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ کہتے ہیں نا آئی ایم مسٹر نو آل، کہ جو مجھے پتہ ہے سب کچھ مجھے ہی پتہ ہے، باقی کسی کو کچھ نہیں پتہ. تو ہمیں اس سے نکلنے کے لیے بھی کیا ہے کہ ہمیں اس ڈسکشن میں نہیں پڑنا، نفرت نہیں پھیلانی، کبھی کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف بھڑکانا نہیں ہے. ایک چیز آپ یاد رکھو، آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو ظاہری طور پہ دیندار نظر آئیں گے، آپ کو لیکچر دیتے ہوئے نظر آئیں گے، حلیہ بھی دیندار ہوگا، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، امامہ پہنا ہوا ہے اور سنت کی بڑے بڑے دعوے چل رہے ہیں. لیکن حقیقت میں آپ لیکچر سنیں گے تو لیکچر سننے کے بعد آپ کے اندر فیلنگ کیا ہوگی؟ آپ کو یوں لگے گا کہ بس باقی لوگ سارے کیا ہیں؟ گمراہ ہیں، لیکن ہے مسلمان لیکن گمراہ ہے. فیلنگز آپ کے اندر اگر نیگیٹو آ رہی ہیں، کوئی بھی چیز جو آپ سن رہے ہو، پڑھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، ڈسکس کر رہے ہو، ایک لٹمس ٹیسٹ اس کا کیا ہے کہ اگر آپ کے اندر دوسرے مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ پڑھنے کی وجہ سے، سننے کی وجہ سے، تو اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو. کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان کے خلاف نفرت پھیلائی جائے. تو جو بھی چیز آپ کے اندر نفرت پیدا کر رہی ہے اس کو چھوڑے. جب ہم اس نفرت کو ختم کریں گے تو آہستہ آہستہ ہم پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. آپ کی پرسنالٹی پہ آپ جو بھی چیز سنتے ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے. جب ہم نیگیٹو چیزیں سنیں گے تو ہمارے اندر نیگیٹو چیزیں ہی پھیلیں گی. تو نفرت والی چیزوں کو سننا بند کریں گے تو تب ہمارے اندر ایک مثبت اور پازیٹیو سوچ آئے گی. پھر اس کا ایفیکٹ جو ہوتا ہے پھر آپ کو معاشرے میں نظر آنا شروع ہوتا ہے. لیکن اگین یہ کیا ہوگا؟ یہ اچانک نہیں ہو جائے گا. ہمیں اپنی پرسنالٹیز کو بہتر کریں گے. اس جنریشن میں ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس مائنڈ سیٹ کو ہم چینج کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اگلی جنریشن میں ہمیں اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں. تو تیسری چیز کیا ہوئی کہ فرقہ واریت جس سے ہمیں بچنا ہے. چوتھی چیز جو ہماری اس زوال کی وجہ ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے تو صحابہ سے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تم لوگوں پر ایسے ٹوٹیں گی کہ جیسے دسترخوان پہ لگے ہوئے کھانے کے اوپر لوگ ٹوٹتے ہیں، اور دوسری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کہ آؤ ان کے اوپر ٹوٹیں. تو صحابہ وہاں موجود تھے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم لوگ تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم لوگ تعداد میں بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت ایسے ہوگی کہ جیسے سمندر کے اوپر جھاگ کی حیثیت ہوتی ہے. یعنی وہ جھاگ جو ہوتی ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے، لیکن وہ دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہی ہوتی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کے دلوں سے تمہارا روب بھی نکال دے گا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ مسلمان جب آتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں پتہ لگتا تھا تو مسلمانوں کا ایک روب ہوتا تھا، اور روب اٹسیلف جو اللہ کی طرف سے ہے وہ بہت سی چیزوں کے لیے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی کہ بہت سے لوگ صرف روب کی وجہ سے ہی مسلمانوں کے سامنے گیو اپ کر دیتے تھے. آج وہ روب ہمارا ختم ہو گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک بیماری آ جائے گی، وہن. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ومل وہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، یہ بیماری تمہارے اندر آ جائے گی جس کی وجہ سے تمہارے پر یہ حالات آئیں گے. تو آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے اندر جو دنیا کی محبت ہے، ہمیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے کپڑے، ہماری گاڑی، ہماری جاب، ہمارا بزنس، ہمارا گھر، ہماری دنیا کی انٹرٹینمنٹ، ہماری دنیا کی لگژریس لائف. اس چیز کے پیچھے آج مسلمان ایسے بھاگ رہے ہیں کہ اس کو زندگی کا مقصد بنا لیا ہے.
ایک گاڑی والے کو 2 گاڑیاں چاہیے ہیں, ایک گھر والے کو 2 گھر چاہیے ہیں, جو برانڈز نہیں پہنتا اس کو برانڈز پہننے کے لیے پیسے چاہیے ہیں, جو برانڈز پہنتا ہے اس کو اس سے اعلیٰ برانڈ پہننے کے لیے پیسے چاہیے, اور پوری زندگی کا فوکس اس مال کے گرد, اس دنیا کے گرد گھوم رہا ہے. جس کی دنیا بہتر چل رہی ہے بس وہ سمجھ رہے کہ وہی کامیاب ہے, جس کی دنیا میں تھوڑا سا کمپرومائز ہو گیا اور کمی آ گئی وہ سمجھ رہے کہ وہ ناکام ہے. اس دنیا کی محبت کی وجہ سے کیا ہوا, ہمارے دلوں سے آخرت کی محبت نکل گئی, ہمارے اندر بے حسی آنا شروع ہوگی. ہمیں کسی سے کوئی اور غرض نہیں ہے, بس صرف اپنی زندگی پہ فوکس ہے اور اپنی زندگی بہتر ہونی چاہیے, باقی ارد گرد کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جب ہمارے اندر مال کی محبت, دنیا کی محبت آئے گی تو وہ سب حالات آئیں گے. آج ہمارے اندر وہ دنیا کی محبت ایسے گھس چکی ہے جیسے کینسر ہوتا ہے. ہر مسلمان کو اپنے مال کی فکر ہے, اپنی دنیا بہتر کرنے کی فکر ہے, اور کوئی آخرت کی فکر نہیں, اللہ کے دین کی کوئی فکر نہیں, اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں تو کوئی فکر نہیں. جب ہم اس حالات میں آئیں گے, جب یہ چیز ہمارے اندر آئے گی تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو اگر ہمیں ان حالات سے نکلنا ہے تو ہمیں دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا. ہمارے دین نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا, لیکن کمانے میں اور محبت میں فرق ہوتا ہے. ضرورت کے تحت جو چیز ہے اس کو کمائیے حلال طریقے سے, ضرورت کے تحت حلال طریقے سے مال زیادہ بھی کما سکتے ہیں, لیکن اپنا فوکس اپنا کلیئر رکھیں, اپنا مقصد کلیئر رکھیں. ہم ادھر آخرت کے لیے آئے ہیں, ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے, ہم نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے دین کی ایک رسپانسبلٹی دی ہے, ہم نے اس رسپانسبلٹی کو فلفل کرنا ہے, اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے. اپنا کام پورا کرتے رہیں گے, اپنی رسپانسبلٹی دینی پوری کرتے رہیں گے, فرائض پورے کرتے رہیں گے, تو اس کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کمائے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دنیا کی محبت سے ہمیں نکلنا ہے, کیونکہ دنیا کی محبت ہمیں اس زوال کا شکار کرنے میں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو چوتھی چیز کیا ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہماری اس زوال کی وجہ ہے. پانچویں چیز جس وجہ سے آج ہم اس سچویشن پہ پہنچے ہیں وہ کیا ہے, ہمارے اندر سے علم کا شوق نکل گیا. کیونکہ علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے میں مدد دیتا ہے. سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, وہ علم کی بنیاد کے اوپر ہوگا. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ کو پتہ لگے گا. جنت کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے, جہنم کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو علم چاہیے ہے. کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے, ناکامی سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے, آپ کو علم چاہیے ہے. ہر چیز کے لیے آپ کو علم چاہیے. لیکن افسوس اس چیز کا ہے, دس از ریئلی این انفارچونیٹ تھنگ, کہ مسلمان آج دنیا کے علم کو علم سمجھ بیٹھے ہیں. ہماری مینجمنٹ کی بکس, ہماری سائنس کی بکس, ٹیکنالوجی کی بکس, کمپیوٹر سائنسز کی بکس, فائنینس کی بکس, جتنی بھی اس وقت ہم کتابیں پڑھتے ہیں, یہ ساری کتابیں ہمیں دنیا میں مال کمانا سکھاتی ہیں کہ دنیا میں مال کیسے کمانا ہے. ان میں سے کوئی بھی کتاب آپ کو اچھا انسان بننا نہیں سکھائے گی, کوئی بھی کتاب آپ کو اچھا مسلمان بننا نہیں سکھائے گی. کسی کتاب میں آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو بتایا جاتا ہو کہ جنت میں کیسے جانا ہے, کسی کتاب میں بتا دے ہو کہ جہنم سے کیسے بچنا ہے. کوئی کتاب آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ساری چیزیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے, ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا, ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے, ہم نے واپس کہاں جانا ہے, موت کے بعد کیا ہوتا ہے, ہم نے اب بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, یہ سب چیزیں ہمیں ان کتابوں میں نہیں ملیں گی, یہ ہمیں ملیں گی قرآن و سنت میں. ہمیں دنیا کا علم حاصل کرنا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے, لیکن وہ ہماری دنیا کی حد تک محدود ہے. لیکن ہمیں اصل چیز جو اچھا انسان بننے کے لیے, اچھا مسلمان بننے کے لیے, وہ قرآن و سنت کا علم ہے. جب تک ہم اس علم کو حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے آپ کو اس زوال سے نہیں نکال سکیں گے. کیونکہ جب ہمارے اپنے پاس علم نہیں ہوتا تو پھر ہم دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. جب ہم خود بالکل جاہل ہوں گے تو پھر ہمیں جو بھی آ کے پڑھائے گا ہم اسی کی بات کو مانیں گے. جب ہمارے پاس خود علم ہوگا اور ہم اس علم کی بصیرت سے, اس علم کی روشنی سے یہ فیصلے کر سکیں گے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, تبھی جا کے ہم ان حالات سے نکلیں گے. ورنہ ہماری ڈیپینڈنسی کہ ہمیں سولوشن جو چاہیے, پھر ہمیں سولوشن بھی ادھر سے ہی آئیں گے جہاں سے پرابلمز آ رہے ہیں, جن کی وجہ سے آج ہم زوال کا شکار ہیں, انہی سے ہم سولوشن مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنی عجیب بات ہے, کتنی جہالت کی بات ہے کہ جس وجہ سے ہم شکار ہوئے زوال کا, تو ہمیں انہی سے ہم جا کے سولوشن مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہم کیسے نکلیں گے. تو ہمیں اپنے آپ کو کیا ہے, ہمیں قرآن کا علم سیکھنا ہے. جب ہم قرآن کا علم سیکھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے, احادیث کا ہمیں پتہ ہوگا, جب ہم ان سب چیزوں کو سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پھر راستے کھول دے گا, ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی تمیز ہوگی. لیکن اس کے لیے بھی کیا چاہیے, علم چاہیے. بغیر علم کے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے.
ایک جاہل انسان جو خود فیصلہ نہیں کر سکتا، پھر وہ جتنے لوگ اس کے ارد گرد اس کو جس ڈائریکشن میں لے کے جاتے ہیں وہ اسی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں علم بھی سیکھنا ہے. یہ بھی ہمارے زوال کی ایک وجہ ہے، چونکہ ہم اس قرآن و حدیث اور قرآن و سنت کے علم سے دور ہو گئے. جب یہ ہم دوبارہ سے سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ راستے کھولیں گے جن کے ذریعے سے ہم دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو حقیقت میں ان تمام اس میں اور بھی بہت سے پوائنٹس ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے چونکہ کہا کہ بہت مختصراً بات کریں گے. لیکن اگر دیکھا جائے تو ان سب چیزوں کا جو الٹیمیٹلی جو کنیکشن ملتا ہے وہ ایک ہی سینٹر پوائنٹ پہ جا کے ملتا ہے. کیا ہے؟ قرآن و سنت. قرآن و سنت. اگر ہم قرآن و سنت سے دوبارہ کنیکٹ ہوں گے تو ہمارے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. جو ہماری فرقہ واریت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. جو حب الدنیا ہے، جو دنیا کی محبت ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی. قرآن سے جو دوری ہے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ دوری ختم ہو جائے گی. اور علم کی جو کمی ہے وہ بھی قرآن و سنت نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو حقیقت میں کیا ہے کہ زندگی کا مقصد ہم نے کیا بنانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایکسٹرا سیکھیں. ایفرٹ زیادہ کرنی پڑتی ہے. ایک سٹیٹمنٹ کی جاتی ہے ڈیسپریٹ ٹائمز ڈیسپریٹ میئرز، کہ جب ٹائمز ڈیسپریٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیسپریٹ میئرز کرنے پڑتے ہیں. مشکل حالات ہیں تو آپ کو کام بھی ڈبل کرنا پڑے گا. پہلے اگر ہم اپنی زندگی میں روزانہ آدھا گھنٹہ دیتے تھے علم سیکھنے کے لیے، اب ہمیں 1 گھنٹہ دینا پڑے گا، 2 گھنٹے دینے پڑیں گے. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہوگا، ورنہ کمفرٹ زون میں رہ کے اپنی مرضی سے رہ کے کبھی بھی بڑا کام نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کرنا ہے، علم سیکھنا ہے، نفرتوں سے بچنا ہے، فرقہ واریت سے بچنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر چلنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور روزانہ اس کی جب پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ خود بھی کرنا ہے، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی کرنا ہے، تاکہ اس کا افیکٹ پورے معاشرے میں پھیلے. جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے نکلنے کا راستہ بھی دکھائے گا اور ان حالات سے نکلنے کی طرف ہمیں لے کے بھی جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کے جان و مال کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم عطا فرمائے اور پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانی والی زندگی سے دور رکھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بارک اللہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.